ایک بار ایک غریب آدمی کو شب قدر مل گئی، لیکن پھر جو کچھ ہوا خدا سے دعا ہے کہ ایسا کسی کے ساتھ نہ ہو۔ یہ سن 2000 کی بات ہے۔ کراچی شہر میں ایک انتہائی غریب آدمی رہا کرتا تھا۔ اس کے 5 بچے تھے، 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ خالد اپنے دونوں بیٹوں کو اسکول بھیجا کرتا تھا تاکہ وہ پڑھ لکھ کر کچھ بن سکیں، لیکن اپنی تینوں بیٹیوں کو وہ اسکول نہیں بھیجا کرتا تھا کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن وہ دل کا بہت اچھا تھا، اس لیے اپنی تینوں بیٹیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوا رہا تھا۔ خالد کی تینوں بیٹیاں مدرسے میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے جایا کرتی تھیں۔ غربت کی وجہ سے خالد اور خالد کی بیوی کے درمیان اکثر لڑائی جھگڑے بھی رہا کرتے تھے، لیکن پھر بھی خالد کی بیوی بہت سمجھدار تھی اور وہ خالد کا ہاتھ بٹانے کے لیے چھوٹے موٹے گھر میں کام کاج کر لیا کرتی تھی۔ خالد کی بیوی کو بہت اچھا اچار ڈالنا آتا تھا، اس لیے اکثر وہ گھر پر اچار ڈال کر فروخت کیا کرتی تھی تاکہ خالد کی مدد کر سکے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، لیکن خالد کے گھر میں یہ دن بھی دوسرے دنوں کی ہی طرح گزر رہے تھے، لیکن پھر کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے خالد اور خالد کا پورا خاندان ایک طرح سے ہل کر رہ جاتے ہیں۔ خالد کا گدھا بیمار ہو جاتا ہے، وہی گدھا جس کے پیچھے وہ ریڑھی باندھ کر لوگوں کا مال ڈھویا کرتا تھا اور 4 پیسے گھر میں لاتا تھا اور انہی 4 پیسوں سے خالد کا گھر چلا کرتا تھا۔ بالآخر خالد کا گدھا مر جاتا ہے اور اس کے ساتھ خالد اور خالد کے پورے خاندان کی امیدیں بھی۔ خالد سمیت پورا خاندان بہت پریشان تھا کہ اب گھر کیسے چلے گا، کیونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا۔ اس لیے خالد کی بیوی خالد سے کہتی ہے کہ جاؤ آج مسجد میں جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کچھ اسباب پیدا کر دیں۔ جس کے بعد خالد ایسا ہی کرتا ہے۔ خالد صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، نہاتا دھوتا ہے اور ٹوپی لے کر مسجد کی طرف نکل جاتا ہے۔ مسجد میں مولوی صاحب لوگوں کو شب قدر یعنی لیلۃ القدر کی نشانیاں بتا رہے تھے۔ مولوی صاحب کا کہنا تھا کہ شب قدر ایک ایسی رات ہے جس میں کی گئی عبادت 1000 مہینوں میں کی گئی عبادت سے زیادہ افضل ہوتی ہے۔ مولوی صاحب کا مزید کہنا تھا کہ اس رات کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو ضرور ظاہر ہوتی ہیں، جیسے کہ یہ رات نہ تو زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ گرم، موسم بہت خوشگوار ہوتا ہے، بہت ہلکی ہلکی اور بہت پرسرور ہوا چل رہی ہوتی ہے۔ یہ رات دوسری راتوں کے مقابلے روشن ہوتی ہے۔ خالد بھی شب قدر کی یہ تمام نشانیاں غور سے سن رہا تھا، جس کے بعد خالد واپس گھر آ جاتا ہے۔ گھر آ کر کھانا کھاتا ہے اور سونے کی تیاری کرنے لگتا ہے، لیکن جیسے ہی خالد اپنے بیڈ پر لیٹنے لگتا ہے، خالد محسوس کرتا ہے کہ آج کی یہ رات کچھ مختلف ہے۔ یہ رات نہ تو زیادہ ٹھنڈی ہے اور نہ ہی زیادہ گرم، ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی ہے اور رات بہت زیادہ روشن ہے۔ اس رات میں دور دور کی چیزیں صاف نظر آ رہی ہیں، جس کے بعد خالد یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی عام رات نہیں بلکہ شب قدر ہی ہے۔ جس کے بعد خالد ٹوپی پہنتا ہے، وضو کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتا ہے۔ خالد دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے پاس ایک گدھا گاڑی ہوا کرتی تھی، لیکن گدھا مر جانے کی وجہ سے میں بے روزگار ہوں، مجھے روزگار عطا فرما۔ گدھا گاڑی کی جگہ مجھے موٹر کار عطا فرما، یا اللہ مجھے اتنی دولت عطا فرما، اتنی دولت عطا فرما کہ اس پورے کراچی شہر میں اتنی دولت کسی کے پاس نہ ہو۔ کیونکہ ظاہری بات ہے خالد غربت سے پریشان تھا، اور اس چیز کو یاد رکھے کہ غربت جب کسی کے گھر پر آتی ہے تو غربت سب کچھ بھلا دیتی ہے، اور یاد رہتی ہے تو صرف غربت۔ اس لیے خالد پوری رات یہی دعا کرتا رہا کہ یا اللہ مجھے دولت عطا فرما دے، بڑا گھر عطا فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسے ہوئی کہ ابھی کچھ ہی دن گزرتے ہیں کہ خالد کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ خالد کو بھی سمجھ نہیں لگتی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی عرصے میں خالد کراچی کا امیر ترین شخص بن چکا تھا۔ وہ خالد جو گدھا گاڑی چلایا کرتا تھا، اس کے پاس کراچی شہر میں سب سے بڑا گھر تھا، کراچی شہر میں سب سے زیادہ مہنگی گاڑیاں اس وقت خالد کے پاس ہی تھیں۔ خالد بہت بڑے کاروبار کا مالک بن چکا تھا، اس کے پاس ایک نہیں بلکہ کئی فیکٹریاں تھیں۔ جس کے بعد خالد نے نہ صرف اپنے دونوں بیٹوں کو بلکہ بیٹیوں کو بھی کراچی شہر کے سب سے اونچے اور بڑے اسکول میں داخل کروا دیا۔ کچھ وقت مزید گزرتا ہے اور اب خالد کے 5 بچے بڑے ہو چکے تھے۔ بے تحاشا دولت کی وجہ سے خالد کے دونوں بیٹے بہت بگڑ چکے تھے، اور خالد کی بیٹیاں جو پہلے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کیا کرتی تھی، لیکن دولت مند ہونے کے بعد خالد نے انہیں مدرسے سے اٹھا کر شہر کے سب سے بڑے اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ انگلش میڈیم اسکول میں انہیں قرآن
की तालीम तो ना मिली, लेकिन हाँ, इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाले दूसरे बच्चों और लड़कियों को देखकर खालिद की बेटियां भी बहुत ज्यादा मॉडर्न हो चुकी थीं और दूसरी अमीर तरीन लड़कियों की तरह खालिद की बेटियों के भी बहुत से लड़के दोस्त थे। एकदम से बहुत ज्यादा दौलत आ जाने की वजह से खालिद की बीवी जो पहले समझदार हुआ करती थी, अब बहुत फजूल खर्च हो चुकी थी। खालिद की बीवी अब ना तो अपने घर पर और ना ही घर वालों पर ध्यान दिया करती थी, बल्कि दिन रात फजूल खर्चियों में लगी रहती थी। बहुत ज्यादा दौलत पैसा आ जाने की वजह से खालिद भी अय्याशियों में पड़ गया था। खालिद शराब पिया करता था और अक्सर ऐसी जगहों पर जाया करता था जहां शरीफ लोग नहीं जाते। कुछ अरसा मजीद गुजरा तो ज्यादा शराब नोशी की वजह से खालिद का जिगर खराब हो चुका था और उसके गुर्दे भी फेल हो चुके थे और डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे कि खालिद अब कुछ ही अरसे का मेहमान है। खालिद के दोनों बेटे अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर रेस लगा रहे थे और इसी दौरान एक्सीडेंट होता है, जिसके बाद खालिद के दोनों बेटे भी इस दुनिया फानी को छोड़कर चले जाते हैं। खालिद की तीनों बेटियां भी बेरहरवी के रास्ते पर बहुत आगे निकल चुकी थीं और उन तीनों बेटियों को अपने माँ बाप से कोई गर्ज नहीं थी और यूं एक खानदान जो कि गुर्बत में तो एक साथ था, गरीब जरूर थे लेकिन खुश थे। लेकिन बेतहाशा दौलत और पैसा आ जाने के बाद पूरा खानदान एक तरह से खत्म हो गया, मिट गया। कुरान पाक के मुतालिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में हमें पता चलता है कि फिर जो शख्स ये दुआ करता है कि उसे दुनिया की तमाम नेमतें मिल जाएं और वो अपनी दुआओं में सिर्फ दुनिया मांगता है, दुनिया का माल मांगता है, तो फिर आखिरत में उसका कुछ हिस्सा नहीं बचता। और इसी तरह कभी भी सिर्फ दौलत नहीं मांगनी चाहिए बल्कि रिस्क मांगना चाहिए, क्योंकि रिस्क में दौलत भी आ जाती है, सेहत भी आ जाती है, अच्छी जिंदगी भी आ जाती है, खैर आफियत भी आ जाती है, भलाई भी आ जाती है, दुनिया भी आ जाती है, आखिरत भी आ जाती है, अच्छा घर भी आ जाता है, खानदान की खुशियां भी आ जाती हैं, औलाद भी आ जाती है। प्यारे बहन भाइयों, अगर आपके नसीब में भी शब्बे कदर आती है तो अल्लाह ताला से इस दुनिया की नेमतें भी मांगे, अच्छी मौत भी मांगे और अच्छी आखिरत भी। कभी भी अल्लाह ताला से खाली दौलत नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें बेतहाशा दौलत तो मिल जाती है लेकिन वो दौलत हमारी बर्बादी की वजह बनती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अच्छी लंबी और सेहत से बड़ी जिंदगी, अच्छी मौत और अच्छी आखिरत अता फरमाए। आमीन।